میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تقریری کی آپ نے تعریف کی ہے یہ پھر قولی اور فعلی دونوں میں آئے گی کہ اس طرح بھی تو ہوتا ہے کہ بعض بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے اسے منع نہ فرمایا ہو، تقریر نہیں ہے کام ہے تو آپ نے منع نہ فرمایا ہو، پھر اس کو حدیث فعلی کہتے تھے. حدیث فعلی آئے گی یا یہ وہ حدیث فعلی آئے گی. فعلی فعلی آئے گی. ایک تو سرکار کا اپنا کیا ہوا کام تو حدیث فعلی قرار پاتا ہے. وہ بھی فعلی کہلائے گا کیونکہ سرکار کے سامنے کوئی بھی کام کیا مطلب کہ بولنا نہیں ہے، صحابی نے کام کیا اور پھر سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع نہ فرمائے تو پھر وہ فعلی میں آ جائے. تو اس طرح تو جو آپ نے تقریری کا کہا ہے وہ قولی میں آ جائے گا. ہاں وہ قولی میں آ جائے. تو پھر تیسری تو قسم ہی حذف ہو گئی. کیسے؟ ایک قولی ہو گئی ایک فعلی ہو گئی کہ ہاں. آپ کے سامنے کام ہوا اور آپ نے منع نہ فرمایا، اسی طرح آپ کے سامنے کوئی تقریر کی گئی اور آپ نے منع نہیں فرمایا، تو دونوں حدیثیں جو ہیں وہ قولی اور ایک فعلی ہو تو گئی. تقریری وہ ہو گئی نا، صحابی نے بات کی. ابھی اگر یہ تقریری ہوتی ہے تو پھر اگر صحابی کا ہی فعل ہے، صرف فرمانا منع فرمانا اور نہ خاموشی اختیار کرنا، صرف اس میں قولی میں بھی ہے اور تقریری میں بھی یہی ہے. تقریری میں تھوڑا امتیاز آ گیا نا. تقریری میں صرف یہ ہے کہ وہاں پر صحابی نے بات کہی اور صحابی نے ہی حرکت کی. جی وہ تو جو اگر کہیں بات کی قسم علیحدہ ہو سکتی ہے تو حرکت کی بات کی قسم علیحدہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے فقہا نے اس کو اسی کانچر میں اگر اس میں ہوتا تو ایک حال چل مچ جانی تھی، پھر وہ اقسام بہت زیادہ مچ جانی تھی، تو اس لیے اس کو ایک در امتیاز میں رکھا. اور در امتیاز میں اسی لیے رکھا کہ بھئی وہ حادثہ فعل کا اور تقریر کا، تاکہ دونوں میں اللہ جدا گانا رہے، ممتاز رہے. اگر دونوں کو اکٹھا رکھا جائے تو پھر فعل اور تقریر میں فرق نہیں رہے گا. تو پھر اس کی ان کی چوتھی قسم بھی ایجاد ہوتی ہے. وہ بنانے میں جتنی مرضی بنا لیں، بنانے میں جتنی مرضی بنا لیں، لیکن بہرحال بنیادی چیزیں یہی ہیں. بنانے میں اس کی پھر بے شمار تفصیلات، بعض نے اسے زیادہ بھی بنائی ہے چوتھی کر کے، بعض نے اس کی سے زیادہ بھی بنائی ہے. وہ اپنی اصطلاحات ہے، اپنی اپنی تحقیق، اپنی اپنی سرچ ہے. مقاصد یہ ہے کہ یہ چیز کلیئر ہوگی. اب آگے بات بتا رہے ہیں حدیث مشہور. حدیث سے پہلے متواتر آتی ہے. حدیث متواتر اسے کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں اور آخر میں تمام راوی یکساں ہو اور جس پر جھوٹ بھی محال ہو. جھوٹ سے محال سے مراد اب آپ کہ آج کے دور میں تو لوگ اتنے زیادہ لوگ لاکھ لوگ جھوٹ پر بات کرنے پر مبنی ہو جاتے ہیں، یعنی سنی سنائی پر تحقیق کیے بغیر. تو آپ کہیں کہ یہ بات وہ بات یہاں پر ہو رہی ہے صحابہ کی. صحابہ میں جھوٹ نہیں ہے. اور صحابہ یعنی کہ تمام صحابہ وہ بات مطلب کہ یوں کہہ لیں کہ وہ بات حضرت ابو ہریرہ سے لے کر پھر اس صحابی سے لے کے تابعی تبع تابعین تک وہ بات اسی طرح چلتی آ رہی ہے. تو درمیان میں وہ جو راوی شروع میں مثال کے طور پہ 2 راوی 5 راوی ہیں 8 راوی ہیں، تو جب اینڈ تک وہ بات حدیث پہنچی ہے تابعی تک، تو اب تابعی تک جتنی حدیث پہنچی ہے، شروع میں 8-10 راوی تھے تو تابعی تک پہنچی تب بھی راوی اتنے ہی ہو، یعنی راویوں کی تعداد بھی کم نہ ہو. تو اب یہ ہے متواتر، شروع سے لے کے اینڈ تک اسی طرح پہنچی، شروع سے لے کے اینڈ تک وہ اسی طرح پہنچی ہے، تو یہ متواتر ہے. یعنی کہ اگر 10 آدمیوں سے سنی ہے ہاں آخری نے بھی انہیں 10 سے سنی ہے. ہاں جی، راویوں کی تعداد اسی طرح ہی ہے. اسی طرح ہے اور حدیث بھی وہی ہے. جی تو یعنی کہ اس کے الفاظ میں کمی بیشی، لفاظ بھی یعنی سند بھی اور متن بھی، متن ایک سند بھی اور متن بھی، اور ان میں کوئی راوی حذف نہیں ہوا. حذف نہیں ہوا. شروع یہ نہیں ہے کہ اب وہ اینڈ میں جا کے مثال کے طور پہ وہ صحابی تک حدیث پہنچی ہے تو ان کی تعداد 6 تھی، اب تابعی تک پہنچی ہے تو ان کی تعداد 6 کی جگہ 4 ہو گئی ہے، راوی بیچ میں حذف ہو گئے. حذف نہیں، اتنی تعداد ہی رہے، تعداد بھی اتنی رہے اور سند بھی وہی رہے، متن بھی وہی رہے. اگر متن چینج ہو جائے تو پھر وہ حدیث کی حیثیت اور ہو جائے گی، پھر وہاں پر نیا بات ہو، وہ پھر وہ نہیں بات ہو رہی ہے سند اور متن. آپ اس میں کوئی ایک مثال دیں جس سے بات کلیئر ہو جائے. ہاں اس کی مثال ہم نے دی ہے، اس کے بارے میں حدیث دی ہے نا، بخاری کی حدیث ہے، من کذب علیہ، فرمایا کہ جس نے بات، یہ حدیث متواتر ہے اور اس کی حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت مکی بن ابراہیم اور اس کے بعد یزید اور پھر اس کے بعد عبید
عبیداللہ، پھر اس کے بعد ان سلمہ، اور حضرت سلمہ نے فرمایا قال سمیعت، تو میں نے حضور علیہ السلام سے سنا. اب یہ جو راوی ہے شروع سے لے کے اینڈ تک یہی راوی ہے. اور حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بات میں نے نہیں کہی اور وہ بات کہے کہ میں نے کہی ہے، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ مقعد من نار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. جو بات میں نے نہیں کہی اور وہ بات میری طرف منسوب کرے تو فرمایا اس کا